السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آپ کیسے ہیں؟ میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ بخیریت ہوں گے۔ ہمارا گزشتہ لیکچرز میں وہ چیپٹر مکمل ہو گیا تھا۔ آج ہم وہ عقائد اور عبادات پڑھنے کے بعد آج ہم سیرت طیبہ کا ٹاپک شروع کریں گے۔ سیرت طیبہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی مبارک زندگی سے جو تعلیمات اخذ ہوتی ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دن اور رات کے معمولات تھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کیے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات ارشاد فرمائیں، اس سارے مجموعے کو کیا کہا جاتا ہے؟ سیرت طیبہ کہا جاتا ہے۔ اسلام کی تعلیمات کا ایک حصہ قرآن مجید فرقان حمید ایک سورس ہے کہ جس کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے، اور دوسری چیز وہ یہ ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک، آپ نے زندگی کیسے گزاری، کس طریقے سے آپ نے معاملات طے کیے، کس طریقے سے آپ نے جو ہے وہ سارے معاملات کو اکٹھا کرنے کا نام کیا ہے؟ سیرت ہے۔ آج ہم سیرت طیبہ کے حوالے سے پڑھیں گے صلح حدیبیہ۔ سیرت طیبہ کے حوالے سے آج جو ٹاپک ہے وہ کیا ہے؟ صلح حدیبیہ۔ تو بیٹا صلح حدیبیہ جو ہے وہ صلح جو حدیبیہ کے مقام پر ہوئی۔ حدیبیہ ایک جگہ کا نام ہے جو مکہ مکرمہ سے کچھ فاصلے پر واقع ہے۔ تو اس جگہ پر جو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش کے درمیان معاہدہ ہوا، اس معاہدے کو معاہدہ حدیبیہ یا صلح حدیبیہ کے نام سے جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ جو صلح حدیبیہ کا کیا مفہوم ہے، اب یہ آپ بذات خود لکھ لیں۔ سوال کیا بنے گا؟ صلح حدیبیہ سے کیا مراد ہے؟ صلح حدیبیہ سے کیا مراد ہے؟ جواب: حدیبیہ مکہ مکرمہ سے کچھ فاصلے پر ایک مقام ہے، مقام کا نام ہے۔ اس جگہ پر سن 6 ہجری کو مسلمانوں اور کفار کے درمیان جو معاہدہ ہوا اس کو اسلامی تاریخ میں صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے۔ حدیبیہ کہا جاتا ہے جی۔ حدیبیہ مکہ مکرمہ سے کچھ فاصلے پر ایک مقام کا نام ہے جو تاریخ میں حدیبیہ کے نام سے جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ چونکہ یہ صلح اور وہ معاہدہ جو ہے اس حدیبیہ کے مقام پر ہوا، اس لیے مسلمانوں اور کفار کے درمیان جو معاہدہ حدیبیہ کے مقام پر ہوا اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے۔ اب دوسری چیز ہے اس کا پس منظر، یہ آپ ایک دفعہ لکھ لیں۔ صلح حدیبیہ سے کیا مراد ہے؟ یہ شارٹ کوشچن بن جائے گا۔ حدیبیہ مکہ مکرمہ سے کچھ فاصلے پر ایک مقام کا نام ہے۔ اس جگہ پر سن 6 ہجری کو مسلمانوں اور کفار کے درمیان جو معاہدہ ہوا اس کو اسلامی تاریخ میں کیا کہا جاتا ہے؟ صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے۔ اب دوسرا کوشچن ہے، وہ لانگ کوشچن ہے کہ اس کا پس منظر کیا ہے۔ ہر یعنی مسئلے کا، ہر معاملے کا کچھ بیک گراؤنڈ ہوتا ہے۔ تو صلح حدیبیہ کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ صلح حدیبیہ کا پس منظر
لکھیں. اب یہ لانگ کوشچن ہے، اس کے کچھ پوائنٹس بنیں گے جو میں آپ کو لکھواؤں گا، وہ آپ نے اسی ترتیب سے جو ہے اس کو نوٹ کر لینا ہے. صلح حدیبیہ کا پس منظر. حدیبیہ کا پس منظر. نمبر 1، مسلمان جب سے ہجرت کر کے ہجرت کے بعد خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے بےتاب تھے، بے قرار تھے. نمبر 2، مسلمان ہجرت کے بعد خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے کیا تھے؟ بے قرار تھے. ان کا دل دلی طور پر مسلمان طواف اور مناسک حج عمرہ کے لیے دلی طور پر کیا تھے؟ تیار تھے. خواہش رکھتے تھے. نمبر 3، اسی اثناء میں، یعنی اب ہجرت کر کے جو آ چکے تھے تو ابھی کوئی قرآن کی طرف سے آرڈر نہیں ملا تھا. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے کے متعلق جو ہے صحابہ کرام کی رائے تو سنی لیکن فیصلہ کچھ نہیں کیا، کیونکہ ایک دفعہ ہجرت کر کے آ گئے ہیں، اب دوبارہ اس کی طرف جائیں گے تو ظاہر بات ہے قریش مزاحمت بھی کر سکتے ہیں، اور ہم اس وقت جو ہے وہ لڑنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں، یا یہ جتنے بھی معاملات تھے. بہرکیف اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی. لیکن تیسری چیز ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کر رہی ہیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خواب دیکھا کہ صحابہ کرام کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں. اور یہ بات بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یا کسی بھی نبی کا خواب وہ وحی پر مبنی ہوتا ہے، حکم خداوندی پر مبنی ہوتا ہے. اب جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھ لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح صحابہ کرام کے ساتھ شیئر کر دیا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ ہم خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں. تو اب وہ دلی خواہش جو صحابہ کرام کے دل میں دبی ہوئی تھی وہ دوبارہ جاگ اٹھی. اب خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے، طواف کرنے کے لیے جوش بھی، جذبہ بھی، اور وہ والہانہ عقیدت جو ہے وہ جاگ اٹھی. صحابہ کرام بے حد خوش ہوئے اور مسلمانوں نے مدینہ منورہ کے گرد و نواح کی مسلمان آبادیوں میں یہ اعلان کروا دیا کہ جو بیت اللہ شریف کا شوق رکھتا ہے وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم رکاب ہو سکتا ہے. تو چوتھی چیز لکھیں، مدینہ منورہ کی گرد و نواح آبادی میں اعلان کرا دیا گیا کہ جو بیت اللہ کی زیارت کا شوق رکھتا ہے، جو بیت اللہ کی زیارت کا شوق رکھتے ہیں
وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وآلہ وسلم کے ساتھ روانگی کی تیاریاں کر لیں۔ یہ پس منظر تھا کہ خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے اب دیکھیں 6 ہجری ہے اور مسلمان ہجرت کر کے یعنی تقریباً 6 سال کا عرصہ بنتا ہے جب تک مسلمان جو ہے وہاں پر نہیں جا سکے تھے۔ تو بہت اہم ایشو یہ تھا کہ مسلمانوں کے ایک رکن جو ہے وہ رہ رہا ہے، حج کا بھی اور عمرے کا بھی، زکوٰۃ، وہ جتنے بھی یعنی مناسک حج ہیں، تو خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے مسلمان بے قرار تھے۔ دلی طور پر مسلمان طواف اور مناسک حج عمرہ کے لیے خواہش رکھتے تھے۔ اب وہ دلی طور پر جو خواہش رکھتے تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی کبھی آ کر یا ہر دوسرے تیسرے دن آ کر عرض کر دیتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ بھائی صحابہ کرام کے ساتھ میں کیا کر رہا ہوں، طواف کر رہا ہوں۔ جب آپ نے یہ خواب صحابہ کرام کو بتایا تو پھر وہ جذبے جو چھپے ہوئے تھے وہ دوبارہ جاگ اٹھتے ہیں۔ وہ والہانہ عقیدت جو پہلے چھپی ہوئی تھی اب وہ جاگ اٹھتی ہے۔ اب صحابہ کرام جو ہے اس کو مزید ذوق اور شوق سے خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے کیا ہو رہے ہیں، بے تاب ہو رہے ہیں۔ تو مدینہ کی گرد و نواح کی آبادی میں اعلان کرا دیا کہ جو بیت اللہ کی زیارت کا شوق رکھتے ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے کے لیے کیا کر لیں، تیاری کر لیں۔ تو بیٹا یہ کوشچن ہے صلح حدیبیہ کا پس منظر، یہ آپ کا لانگ کوشچن ہے، اور یہ کتاب میں تو مکس لکھا ہوا کہ صلح حدیبیہ سے کیا مراد ہے اس کا پس منظر لکھیں، میں نے اس کو الگ الگ کر دیا۔ صلح حدیبیہ کا مفہوم وہ آپ شارٹ کوشچن کے طور پر شامل کر لیں، اور یہ جو ہے لانگ کوشچن کے طور پر شامل کر لیں جس میں 4 پوائنٹس ہیں۔ تو کوشش کریں کہ ان 4 پوائنٹس کو آپ اچھی طرح لکھ کر پھر گھر میں کسی کو چیک کرا لیں، کتاب سے ریلیٹ کر لیں، اور یہ ہیں اسی کے اندر موجود پیراگراف میں، لیکن میں نے اس کو آپ کی آسانی کے لیے، یاد کرنے کی آسانی کے لیے میں نے اس کو پوائنٹس میں بدل دیا، تو آپ اس کو صحیح کر کے دیکھ بھی لیں اور لکھ بھی لیں۔ تو یہ 2 کوشچن ہیں جو آج ہم نے پڑھے ہیں، اس کو اپنے اچھے طریقے سے لکھنے ہیں، یاد بھی کرنے ہیں، اور ملتے ہیں اگلے لیکچر میں۔